نے کبھی محسوس کیا ہے کہ تم چاہو یا نہ چاہو ایک شخص تمہارے ذہن سے نکلتا نہیں؟ تم اپنے کام میں مصروف ہو، کسی سے بات کر رہے ہو، کچھ پڑھ رہے ہو، لیکن اچانک تمہارے دل میں وہی چہرہ، وہی آواز، وہی احساس دوبارہ ابھر آتا ہے۔ یہ کیفیت اکثر ہمیں پاگل بنا دیتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ محبت ہے؟ کیا یہ جنون ہے یا دماغ کا کوئی خیال؟ آج ہم بات کریں گے ان گہری نفسیات کی وجوہات پر جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اگر کوئی شخص ہر وقت تمہارے دماغ میں رہتا ہے تو آخر اس کے پیچھے چھپا راز کیا ہے اور تم اس کیفیت سے کیسے نپٹ سکتے ہو۔ پہلا نقطہ، دماغ کا ایموشنل۔ جب تم کسی سے جذباتی طور پر جڑ جاتے ہو، چاہے وہ محبت ہو، دوستی یا کوئی گہرا رشتہ، تو تمہارے دماغ کا ایموشنل لوپ میں داخل ہو جاتا ہے، جیسے ایک گانا دماغ میں پھنس جاتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جہاں دماغ بار بار اس شخص کی یاد کو دہراتا ہے۔ یہ اس لیے کہ تمہارا دماغ اس شخص سے ملنے والی خوشی، تسکین یا درد کو یاد رکھتا ہے، اور ہر دفعہ جب تم اکیلے ہوتے ہو تمہارا دماغ وہی لمحے دہرانے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تم چاہ کر بھی اس شخص کو بھلا نہیں پاتے۔ دوسرا نقطہ، انفنشڈ فیلنگز، ادھوری باتیں۔ کبھی کبھی وہ شخص تمہاری زندگی سے بغیر کسی وضاحت کے چلا جاتا ہے یا تمہارا رشتہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ دماغ کو کلوزر نہیں ملتا اور یہی ادھوراپن ایک زہریلا جادو بن جاتا ہے۔ دماغ بار بار سوچتا ہے، کاش میں نے اس دن وہ بات کہہ دی ہوتی، کاش اس نے وضاحت دی ہوتی۔ انفنشڈ فیلنگز، یہ تمہیں اس کے خیال سے آزاد نہیں ہونے دیتی۔ جب تک دماغ کو ایک اختتام نہیں ملتا، وہ یاد تمہارے اندر ایک نفسیاتی خالی جگہ بنائے رکھتی ہے۔ تیسرا نقطہ، ڈوپامین ایڈکشن، محبت کا نشہ۔ جب تم کسی کو یاد کرتے ہو، خاص طور پر جس سے تمہیں جذباتی لگاؤ، تو دماغ ڈوپامائن خارج کرتا ہے، وہی کیمیکل جو خوشی اور نشے میں بھی نکلتا ہے۔ یعنی تم حقیقت میں اس شخص کے خیال کے نشے کے عادی ہو جاتے ہو۔ تم سمجھتے ہو محبت ہے، لیکن حقیقت میں تم اس احساس کے نشے میں ہو جو اس کے خیال سے ملتا ہے۔ یہ وہی وجہ ہے کہ چاہ کر بھی تم اس شخص کو ذہن سے نہیں نکال سکتے، بلکہ بار بار اسی کے بارے میں سوچتے ہو کہ دماغ کو وہ ڈوز دوبارہ ملے۔ چوتھا نقطہ، پروجیکشن، جب تم خود کو اس میں دیکھنے لگتے ہو۔ اکثر ہم کسی کو نہیں بلکہ اپنی امیدوں، خوابوں اور کمزوریوں کا عکس اس میں دیکھتے ہیں۔ تم سمجھتے ہو تم اس سے محبت کرتے ہو، مگر دراصل تم اس شخصیت میں اپنے ہی دل کی کمی پوری کرنے لگتے ہو۔ تمہیں اس میں محبت نظر آتی ہے کیونکہ تم خود محبت کے بھوکے ہو۔ تمہیں اس میں سکون دکھائی دیتا ہے کیونکہ تم خود اندر سے بے سکون، اور یہی پروجیکشن تمہیں اس سے الگ نہیں ہونے دیتی کیونکہ تمہارا دل اسے چھوڑنا نہیں چاہتا، جو دراصل تمہارے اندر کا خالی پن بھر رہا۔ پانچواں نقطہ، مرر نیورونز، دماغ کا عکاسی نظام۔ سائنس کہتی ہے کہ انسانی دماغ میں مرر نیورونز ہوتے ہیں جو کسی شخص کو دیکھنے یا اس کے بارے میں سوچنے سے ہی تمہارے اندر اس کے احساسات جگاتے ہیں۔ اس لیے اگر تم کسی کے ساتھ بہت وقت گزارتے ہو تو تمہارا دماغ اس کے رد عمل، آواز، انداز اور جذبات کو ریکارڈ کر لیتا ہے۔ پھر چاہے وہ تمہارے پاس نہ بھی ہو، دماغ اس کی نقل کرتے ہوئے وہ احساس دلا رہا ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی پرانا ویڈیو چل رہا ہو۔ چھٹا نقطہ، ایموشنل امپرنٹ، جذبات کا نشان۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں نشان چھوڑ جاتے ہیں، وہ چاہے ایک چھوٹا سا واقعہ ہو یا کوئی بڑی کہانی۔ دماغ ان لمحوں کو جذبات کے ساتھ ذخیرہ کر لیتا ہے، اور جب بھی کوئی چیز ویسی لگتی ہے، ایک گانا، ایک خوشبو، ایک جگہ، تو وہ یاد دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے۔ تم سوچتے ہو تم نے اس شخص کو بھلا دیا ہے، لیکن دراصل وہ تمہارے ذہن کے نیورونز میں کہیں چھپا۔ ساتواں نقطہ، آبسیشن وِز لو، جنون اور محبت کا فرق۔
मोहब्बत तुम्हें सुकून देती है और जुनून तुम्हें बेचैन कर देता है। अगर तुम हर वक्त उस शख्स के बारे में सोच रहे हो और उसके बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो ये ट्रू लव नहीं बल्कि एक मेंटल फिक्सेशन है। दिमाग उस शख्स को अपनी पहचान का हिस्सा बना लेता है और जब वो नहीं होता तुम खुद को नामुकम्मल महसूस करते। 8वां नुक्ता, इमोशनल रेजोनेंस, लहरों की तरह जुड़ना। बाज़ औक़ात दो लोग बगैर बोले एक एनर्जी कनेक्शन शेयर करते हैं। ये साइंसी तौर पर इमोशनल रेजोनेंस यानी जब तुम्हारी जज्बाती लहरें किसी दूसरे शख्स से हम आहंग हो जाती हैं। अगर तुम किसी के बारे में सोचते हो और वो तुम्हें कॉल कर दे या ख्वाब में आ जाए तो ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं होता, बल्कि तुम्हारी और उसकी वाइब्रेशंस एक खास फ्रीक्वेंसी पर जुड़ जाती है। छोड़ने की असल ताकत। अब सवाल ये है कि क्या तुम उस शख्स से आज़ाद हो सकते हो जो हर वक्त तुम्हारे दिमाग में रहता है? जवाब है हाँ, मगर तब जब तुम सीखो कि छोड़ना हारना नहीं होता। छोड़ने का मतलब है खुद को वापस पाना। जब तुम किसी को बार बार सोचते हो तो तुम अपनी मेंटल एनर्जी उसके नाम कर देते हो। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा दिल, तुम्हारा वक्त सब उसी के गिर्द घूमने लगता है। छोड़ना एक सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है। ये कहना नहीं कि तुम उसकी परवाह नहीं, बल्कि ये तस्लीम करना कि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ उसके गिर्द नहीं घूमती। अगर कोई शख्स हर वक्त तुम्हारे दिमाग में रहता है तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम कमज़ोर हो, उसका मतलब है कि तुम इंसान हो, एक एहसास मोहब्बत करने वाला, याद रखने वाला इंसान। मगर याद रखो, दिमाग को खामोशी भी चाहिए, मोहब्बत को तवाज़ुन चाहिए और खुद को दोबारा जागना ज़रूरी है। कभी कभी सबसे ताकतवर मोहब्बत वो होती है जो तुम खुद से करते हो। जब तुम खुद को तवज्जो, वो एहसास देने लगते हो जो तुम किसी और से चाहते थे, तब तुम आज़ाद हो जाते हो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और इसे दिल से अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। शायद कोई ऐसा हो जो आज भी किसी को अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पाया।